اس لیے انہوں نے نظر آتا ہے کہ کہا کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو پکارا اور کہا کہ یہ قوم تو سراسر جرائم پر اتر آئی ہوئی ہے، یہ کوئی معقول بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر طرح سے میں نے کر کے دیکھ لیا، ہمیں کیا ملے گی؟ ہوتے دیوا بالنا. بہرحال اس میں تو کرنٹ آ گئی، تو یہ کاش ہمارے قلوب میں بھی کرنٹ کہیں آ جائے. وہ کہا کہ یہ قوم بڑی جرائم پیشہ قوم ہے. تو اس پر فیصلہ یہ ہوا، ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا، پروگرام خدا کا یا مشیت ایزدی یہ ہوئی. حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. تم اس قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا پیچھا کریں گے. قرآن درمیانی کڑیاں چھوڑ دیتا ہے خود ہی پروگرام کی، وہ اتنی تفاصیل نہیں دیتا، کیونکہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس نے اتنی تفصیل دینی ہے. وہ تو جو اصول ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہے. کہا یہ گیا کہ ان کو لے کے نکل جاؤ. کتنا لمبا پروگرام یہ ہوگا، کتنی تنظیم اس کے لیے ہوگی. ایک قوم کو لے کر اس ملک سے نکل آنا جس کی اس قدر وہ مخالفت کرتے تھے، اس کے لیے تو بہت لمبی چوڑی کسی تنظیمی پروگرام کی ضرورت ہوگی نا. تو وہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن قرآن ہمیں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اور تفصیل تو ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں اپنے واقعات کے مطابق طے ہوگی. کسی ایک دور کی تفصیل تو دوسرے دور میں کام نہیں آ سکتی. اصول تو غیر متبدل رہتے ہیں، یہ تفاصیل جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. تو قرآن اسی لیے تفاصیل نہیں دیتا ان چیزوں کی. لے کر ان کو یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب نکل کے جو جانا تھا تو نقشے پہ دیکھیں گے، یہ مصر کے بارائی حصے میں یہ تھا سب کچھ. ذرا آگے بڑھیے تو ریڈ سی آ جاتا ہے درمیان میں، بحیرہ قلزم، اور اس کی دوسری طرف انہوں نے جانا تھا. اس میں بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اب تو نہر سویز تو اس کو پکڑ کے کھڑے رہیے. سویز نے ریڈ سی کو اور بحیرہ روم کو ملا دیا ہے آپس میں. اس زمانے میں یہ ریڈ سی نہیں تھی، یہ نہر سویز نہیں تھی، وہ خشکی تھی. تو یہ بحیرہ قلزم یا ریڈ سی وہاں جا کے ختم ہو جاتی تھی. یہ اس سے ذرا پیچھے دو شاخوں میں بٹ جاتی تھی. بڑی شاخ تو مصر کی طرف تھی اور چھوٹی سی شاخ ادھر آ جاتی تھی، ادھر اب سینا یا فلسطین آپ سمجھ لیجیے. تو یہ جو درمیان تھا اس کے خشکی کا قطع تھا، یہ قطع تھا جو سینا کہلاتا تھا. اس قطعے کے اندر انہوں نے خشکی کے قطعے میں ادھر آنا تھا. ابھی پہلی جست میں یہ وہاں سے فلسطین نہیں آئے تھے، یہ بعد میں آئے ہیں. پہلے انہوں نے مصر سے نکل کے یہ جو درمیان میں چھوٹا سا پارٹ تھا اس کا ریڈ سی کا، اس کو عبور کر کے سینا کی خشکی کے قطعے کے اندر آنا تھا انہوں نے. اب تورات میں ہے اور تورات کے
ہمارے ہاں کی تفاسیر میں بھی یہ بات آ گئی ہوئی ہے. ہمارے ہاں کی تفسیریں جو ہیں تو اکثر و بیشتر ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں. تورات کے جو قصے ہیں، وہاں کے جو افسانے ہیں، وہ ہمارے ہاں کی تفاسیر میں آگے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہے جو کہ تورات میں یہ ہے کہ وہاں آئے تو یہ پھر ایک معجزہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پہ اپنا سونٹا مارا، عصا جس کو کہتے ہیں، اور اس سے وہ سمندر دو پارٹ میں پھٹ گیا. دو شیشے کی دو دیواروں کی طرح وہ پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں خشک زمین تھی. اس میں سے یہ سارے بنی اسرائیل نکل کے اور وہ خشکی میں چلے آئے. اور بعد میں جب فرعون کا لشکر آیا تو اس وقت پھر پانی جو تھا دوبارہ اسی طرح سے آ گیا اور وہ ڈوب گئے، یہ پار نکل گئے. تو چونکہ ہمارا ذہن بھی عادی ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز فوق الفطرت ہونی چاہیے، تو جب بات ہوئی نا، ورنہ نبی کاہے کا ہوا. جیسا ہمارے ہاں کہ یہ اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، ان کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، ان کی طرف کرامات مشہور ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا صوفیاء کرام کا یا اولیاء کرام کا، تو ان کی شان میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے فلاں علمی کارنامہ کو سر انجام دیا. بات یہ ہوگی کہ یہ کرامت ان سے سرزد ہوئی. تو اقبال کے الفاظ میں محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات ہے. وہ جو زندہ کرامات ہوتی ہیں نا نبی کی یا پیغمبر کی، اس پہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی، وہ تو خود ایک کرامات ہوتے. اس کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے کرامات، اس کے معجزات کیا ہیں، وہ دلیل نبوت بنتا ہے ہمارے ہاں سے. تو ہم ہر واقعہ کے اندر کوئی نہ کوئی معجزہ فوق الفطرت کی کارنامہ سامنے آئے، جب مانتے ہیں کہ ہاں بات ہوئی نا، یہ ہے نا جو نبوت کرتی تھی، جو نبی کرتا تھا، یہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے. یہ چیز میں اس وقت معجزات سے بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو تو انبیاء کرام کا اسوہ جو ہے، ان کی جو زندگی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. اگر ہر آڑے وقت میں ہونا ہے کہ کوئی نہ کوئی فوق الفطرت قوت آنی ہے اور اس نے آگے وہ مسئلہ حل کرنا ہے، تو ہمارے لیے تو وہ آئے گی نہیں. تو ہمارے لیے وہ چیز نمونہ کیسے بن سکے گی کہ ہم اس کے مطابق کریں تو ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. وہ تو انسانوں کی سطح کے اوپر جو کچھ وہ کر کے دکھائیں گے، وہ آنے والوں کے لیے اسوہ یا نمونہ بنے گا. اب یہ قرآن کریم میں پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر آئیں گے کہ خود تورات والوں نے، یہودیوں نے بھی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی ہوئی ہے کہ انہوں نے سونٹا مارا اور وہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا، شیشے کی دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، درمیان میں سے یہ گزر گئے. قرآن نے یہ کہا ہے، یہاں ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اگر یہ دو لفظ جو ہیں قرآن کے، انہی کی طرف ہماری توجہ آ جاتی تو ان افسانوں کی ضرورت نہ پڑتی. دوسری جگہ ہے سورہ طٰہٰ میں 20/77 20/77 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. دو لفظ ہے، یہاں یبسن ہے، یہاں رہون ہے. یبسن کے تو معنی ہے خشک راستہ، کہ انہیں لے چل اور جو خشک راستہ ہے وہاں سے اس کو سینا کی وادیوں میں لے کے چلا جا بنی اسرائیل کو. وہ قرآن خود کہہ رہا ہے. تو یہ سمندر میں یا ایسا سمندر کہ جہاں آ کے آخر میں نے کہا ہے نا کہ خشکی آ جاتی ہے، وہاں یہ خشک کس طرح سے راستہ ہوگا. قرآن کا اعجاز ہے عزیزان من. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، راہون کہتے ہیں مد و جزر سے پانی کبھی اوپر کی طرف آتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے. یہ جو پانی کا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہے،